فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی اسلامی بھائیوں، پردہ نشی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین کے لیے زیبا ہے جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو اس دنیا کی تمام مخلوقات کا خالق و رازق ہے. سمندری مخلوقات، پہاڑ، زمین، چاند، سورج، اتنی عظیم عظیم مخلوقات. یہ مخلوقات اتنی عظیم ہیں تو وہ خالق کتنا عظیم ہوگا. اس اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہماری زندگی بسر ہونا، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت اور سب سے بڑے شرف کی بات ہے. درود و سلام نازل ہوں ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور جنہوں نے اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی امانت، دی ہوئی ذمہ داری کو پوری انسانیت تک پوری امانت داری سے پہنچا دیا. اور اس کے بعد درود و سلام نازل ہو ان کے جانثار صحابہ پر، جنہوں نے دین کی خاطر بے شمار قربانیاں دی، جس کے نتیجے میں یہ دین ہم تک پہنچا. محترم حاضرین، آج جس موضوع کے تحت آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا شرف حاصل کروں گا وہ یہ ہے کہ عبادت ادا کرنے سے پہلے اور عبادت ادا کرنے کے بعد کون کون سے قابل توجہ امور ہیں. یعنی اگر آپ اسلامی تعلیمات دیکھیں، شریعت کی روشنی میں دیکھیں، تو اسلام نے ہمیں بہت ساری ایسی چیزوں کا خیال رکھنے کہا ہے جنہیں ہمیں عبادت سے پہلے خیال رکھنا ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جنہیں ہمیں عبادت کی ادائیگی کے بعد خیال رکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جس طرح انسان کی عبادتیں اس کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، اسی طرح بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو انسان کی عبادتوں اور انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں. تو انسان کو دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے. کچھ ایسی چیزیں کرنی ہے تاکہ اس کی عبادتیں، اس کا ثواب محفوظ رہ سکے، اور چند ایسی چیزوں سے بچنا ہے تاکہ جو ثواب اس نے کمایا ہے اس کی تاثیر اس کی زندگی میں باقی رہ سکے. پہلی چیز جس کا ہمیں کسی بھی عبادت کو ادا کرنے سے پہلے خیال رکھنا ہے اور جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے اخلاص. کسی بھی عبادت کو ادا کرنے سے پہلے سب سے اہم چیز جس کا خیال رکھنا بے انتہا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو عبادت آپ ادا کر رہے ہیں وہ عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کریں. دنیا میں کوئی اور مقصد اس عبادت کو ادا کرنے کا آپ کو نہ ہو. کسی کو دکھانا، اس عبادت کے ذریعے کسی سے شہرت حاصل کرنا، یا اس عبادت کے ذریعے دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرنا، یہ مقصد نہ ہو. مقصد یہ ہو کہ اس عبادت کے بدلے شاید اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، اور شاید اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ عبادت شرف قبولیت سے نوازی جائے. اسے کہتے ہیں اخلاص. جو بھی عمل کریں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کریں. اخلاص یہ کسی بھی عبادت کی جان ہوتی ہے. بغیر اخلاص کے کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں. اگر کوئی انسان بغیر اخلاص کے کوئی عمل کر رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو تھکا رہا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور عالم دین ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے تو اپنے آپ کو مت تھکاؤ. مطلب یہ ہے کہ بغیر اخلاص کے عمل کرنا انسان اپنے آپ کو صرف تھکانے کی مانند ہے. تو یہ پہلی چیز تھی جس کا ہمیں کسی بھی عبادت کو ادا کرنے سے پہلے خیال رکھنا ہے. وہ یہ کہ جو بھی عبادت آپ کریں مقصد یہ ہو کہ شاید اللہ رب العالمین اسے قبول کر لے، شاید اس عبادت کے بدلے اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے. دوسری چیز جس کا کسی بھی عبادت کو ادا کرنے سے پہلے خیال رکھنا بے انتہا ضروری ہے وہ یہ ہے
کہ اس عبادت کے بارے میں علم حاصل کرنا. کسی بھی عبادت کو ادا کرنے کے لیے صرف اخلاص کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کی جائے. تو ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس عبادت کے مطابق اسے جانا جائے. بغیر علم کے عبادت کرنا انسان کی عبادتوں کے لیے بیکار ہے. اگر آپ قرآن مجید میں غور کریں تو اللہ رب العالمین کا یہ رحم و کرم ہے کہ اس نے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اسوہ اور ایک نمونہ بنا کر بھیجا، تاکہ انسان بے ضابطہ عبادت نہ کرے، ایک قانون اور ایک نمونے کے تحت عبادت کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین کا صاف اور صاف ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے. اگر آپ دنیاوی زندگی میں غور کریں، اگر آپ کسی فیکٹری کے پاس آرڈر لینے کے لیے جاتے ہیں اور فیکٹری والے کو ایک سیمپل دیتے ہیں کہ مجھے اس چیز کے مطابق، یہ میرا سیمپل ہے، اس سیمپل کے مطابق مجھے 100 یا 1000 پیس تیار کر کے دو. فیکٹری والا آپ کے سیمپل کے مطابق اس چیز کو نہیں بناتا، صرف ایک ہلکا سا ڈیفالٹ، ایک ہلکا سا فالٹ کر دیتا ہے. اگر آپ نے موبائل بنوایا ہے تو کیمرہ اوپر کی جگہ نیچے لگوا دیا اس نے، کیا آپ اپنا آرڈر قبول کریں گے؟ ہرگز قبول نہیں کریں گے. آپ یہ کہیں گے کہ جو مال آپ نے بنا کر دیا ہے یہ مال میری شرط کے مطابق نہیں ہے. یہی حالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کی ہے. اگر ہماری کوئی بھی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. چاہے اس عمل کے لیے، اس عبادت کے لیے انسان نے اپنے آپ کو کتنا ہی تھکایا ہو، قیامت کے دن ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جن کے پورے بدن سے ان کی عبادت جھلک رہی ہوگی، ان کی پیشانی سے، ان کے جسم سے پتہ چل رہا ہوگا کہ انہوں نے زندگی بھر عبادت کی ہے، لیکن ان کا انجام کیا ہوگا؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. قیامت کے دن ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جن کی پیشانیوں سے جھلک رہا ہوگا کہ انہوں نے عبادتیں بے شمار کی ہیں، اپنے آپ کو تھکایا ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں جہنم کی آگ میں جلا دیا جائے گا. وجہ کیا ہوگی؟ عبادتیں تو کی انہوں نے، اپنے آپ کو تھکایا، لیکن وہ عبادتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور طریقے کے مطابق ادا نہیں کی، جس کی وجہ سے ان کی عبادتیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی. تو یہ دوسری چیز تھی جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ کسی بھی عبادت سے پہلے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے، تاکہ ہماری وہ عبادتیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو سکیں. تیسری چیز جس کا کسی بھی عبادت سے پہلے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کے اندر کسی بھی عبادت کو ادا کرنے کے لیے ایک جذبہ ہونا چاہیے، ایک جذبہ ہونا چاہیے، ایک تڑپ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے سے اعلیٰ مسلمان کو دیکھ کر کوشش کرے کہ میں ان سے اچھی عبادت کر سکوں، ان سے زیادہ عبادت کر سکوں. آپ صحابہ اکرام کی زندگی میں دیکھیں، وہ صحابہ اکرام جنہیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں سب سے بڑا تمغہ امتیاز سے نوازا تھا. آج کسی بھی صحابی کا نام ہماری زبان پر آتا ہے تو ہماری زبان سے بے اختیار سب سے پیارا جملہ نکلتا ہے رضی اللہ عنہ. یہ اس دنیا کا سب سے بڑا شرف، سب سے بڑا ایوارڈ، سب سے بڑا تمغہ امتیاز ہے. کیا مطلب ہے رضی اللہ عنہ کا؟ رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا. کسی سے راضی ہونا یہ دل کا معاملہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو پورا چھان لیا تھا،
پورا اسکین کر لیا تھا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں یہ مقام دیا کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا. آپ دنیاوی زندگی میں دیکھیں, اگر آپ دنیاوی زندگی میں کسی پر بھروسہ کرتے ہوں, کسی کے بارے میں کہتے ہوں کہ مجھے اس پر بھروسہ ہے, مجھے اس پر اعتماد ہے, مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کی زندگی کے چند ایسے گوشوں کے بارے میں پتہ ہے جو دوسروں کو نہیں پتہ. آپ نے اس کی زندگی کی تنہائیوں کو دیکھا ہے, اس کی خلوتوں کو دیکھا ہے, اس کی جلوتوں کو دیکھا ہے, اس کے چھپے ہوئے اعمال آپ کی نگاہوں میں ہیں, اس کی فیملی, اس کا فیملی بیک گراؤنڈ آپ کی نگاہوں میں ہے. اللہ تب جا کر آپ کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے فلاں شخص پر بھروسہ ہے, فلاں شخص میرے لیے قابل اعتماد ہے. صحابہ اکرام کی شخصیت وہ شخصیتیں ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے قابل اعتماد قرار دیا ہے. ان تمام بزرگان, ان تمام اعلیٰ شرف کے باوجود آپ صحابہ اکرام کی زندگی میں دیکھیں کہ کس طرح صحابہ اکرام ثواب کمانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے. آپ غور کریں, جنگ تبوک کا موقع ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون کا اعلان کیا اور صاف صاف بتا دیا کہ بجٹ کم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام سے تعاون کا اعلان فرمایا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جمع پوجی پوری دولت لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زمانے کے لحاظ سے ایک بہت بڑی رقم, ناقابل یقین رقم, 1000 دینار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی رقم کو اپنے گود میں دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی نقصان نہیں. یعنی آج کے بعد اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی گناہ ہو گیا تو اس گناہ کا انہیں کوئی نقصان نہیں. آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں, انہوں نے اپنی آدھی دولت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دی. میں نے آپ کے سامنے یہ 3 مثالیں ذکر کی ہیں. یہ تینوں بزرگ صحابہ اکرام ہیں, خلیفہ راشدین ہیں, انہیں ان کی زندگی ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی ہے. اگر میں دوسرے صحابہ اکرام کی مثالیں پیش کروں تو شاید وقت ناکافی ہو, لیکن اس کے باوجود ان تینوں صحابہ اکرام کا جذبہ دیکھیں کہ یہ تینوں صحابہ اکرام بخشے بخشائے ہوئے ہیں, زندگی میں جنت کی بشارت مل چکی ہے, اس کے باوجود کس طرح صحابہ اکرام نیکی حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہمارا رویہ دیکھیں, ہمارا رویہ دیکھیں, ہم اپنے آپ پر غور کریں. ہم چھوٹی چھوٹی عبادتیں کر کر اپنے آپ کو بہت بڑا محسوس کرتے ہیں اور بہت بڑے بڑے گناہ کر کر بہت معمولی محسوس کرتے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور اللہ رب العالمین کی نعمتیں اور برکتیں ہم سے روٹھی ہوئی ہیں. اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہے, نہ ہمیں عبادتوں میں وہ سکون ہے, نہ ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں وہ سکون ہے, نہ ہماری ذاتی زندگی میں وہ برکتیں ہیں. تو یہ بہت قابل غور بات ہے کہ عبادت کے معاملے میں ہمیں اخلاص, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے. یہ وہ چیزیں تھیں جو میں نے بہت اختصار سے کے ساتھ بیان کی, جس کا ہمیں کسی بھی عبادت کو ادا کرنے سے پہلے خیال رکھنا ہے. چند ایسی باتیں ہیں جن کا ہمیں کسی بھی عبادت کو ادا کرنے کے بعد خیال رکھنا ہے تاکہ وہ عبادتیں ہماری اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو سکیں, ہمیں ان کا ثواب مل سکے. ان میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان عبادت کرنے کے بعد یہ نہ سوچے کہ میں نے اس عبادت کو ادا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین پر احسان کیا ہے. انسان ہرگز نہ سوچے, ہرگز یہ ذہن میں یہ خیال, یہ شعور نہ پیدا ہو کہ یہ عبادت کرنے کے بعد میں نے اللہ رب العالمین پر کوئی احسان کیا ہے, بلکہ یہ سوچے کہ میں نے جو عبادت ادا کی ہے یہ محض اللہ رب العالمین کی توفیق ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے دنیا والوں میں سے چن کر اپنی بارگاہ میں مجھے یہ توفیق بخشی کہ میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اور اللہ رب العالمین کی مسجد میں آیا, اس کی عبادت کی, اس کے سامنے سر جھکایا. تو یہ اللہ رب العالمین نے مجھ پر احسان کیا ہے. عبادت کرنے کے بعد میں نے اللہ رب العالمین پر کوئی احسان نہیں کیا ہے. اگر آپ قرآن مجید کی تعلیمات پر غور کریں گے, اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ انسانوں کو اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے
کہ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں اس کا فائدہ صرف اور صرف آپ کو ہے, اللہ رب العالمین کو اس کا فائدہ نہیں ہے. اگر آپ قرآن مجید میں غور کریں, اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها, کہ جس شخص نے بھی نیک عمل کیا, جس شخص نے بھی کوئی بھی عبادت کی, اس کا فائدہ صرف اور صرف اسی کو ہوگا. اور اگر کوئی گناہ کیا تو وہ گناہ دوسروں کو نہیں ہوگا, بلکہ اس گناہ کا جرم صرف اور صرف اسی کو ملے گا. اگر آپ پریکٹیکل طور سے چیز دیکھ لیں, ابھی قربانی آنے والی ہے, قربانی میں مسلمان اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر بہت سارے جانور ذبح کرتے ہیں. آپ غور کریں, کیا ان جانوروں کے چمڑے, کیا ان جانوروں کا گوشت, کیا ان جانوروں کے خون اللہ رب العالمین تک پہنچتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ حج میں اسی کی طرف ارشاد فرمایا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, کہ آپ جو قربانی کرتے ہیں اس کا گوشت, اس کا خون یا اس کے جسم کے دوسرے اجزاء اللہ رب العالمین تک نہیں پہنچتے ہیں. جو چیز اللہ رب العالمین کی یہاں پہنچتی ہے وہ آپ کا جذبہ ہے کہ جس جذبے کے تحت آپ نے قربانی کی ہے. اللہ رب العالمین کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جو عبادتیں کی ہیں وہ کتنے اچھے لباس میں کی ہیں, کتنی عالی شان مسجد میں ادا کی ہے. جو قربانی آپ نے کی ہے وہ قربانی کتنی اعلیٰ نسل کی آپ نے پیش کی ہے. اللہ رب العالمین کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ رب العالمین کے یہاں جو چیز قابل توجہ ہے وہ ہے آپ کا جذبہ, جس جذبے کے تحت اللہ رب العالمین کے لیے آپ نے وہ عبادت ادا کی. تو یہ پہلی چیز تھی جس کا ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے کہ عبادت کرنے کے بعد ہمیں اللہ رب العالمین پر احسان نہیں جتلانا ہے. دوسری چیز جو اسی سے ملتی جلتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی عبادتیں کریں یہ یقین رکھیں کہ وہ عبادتیں اللہ رب العالمین کے مطلوبہ معیار تک ہرگز نہیں پہنچ سکتی. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان دو چیزوں پر غور کرے اپنی عبادت کو کرنے کے بعد تو اسے اپنی عبادتیں حقیر نظر آئیں گی. پہلی چیز اللہ رب العالمین کی عظمت پر غور کرے کہ وہ اللہ رب العالمین جس کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ کتنا عظیم ہے, اس کی مخلوقات کتنی عظیم ہے, سورج, چاند, ستارے, یہ دنیا اتنی بڑی, اس بڑی دنیا میں ایک بہت بڑا ملک ہندوستان, اس ہندوستان میں ایک بہت بڑا شہر اورنگ آباد, اس اورنگ آباد میں ایک مسجد, اور اس مسجد میں بیٹھا ہوا یہ چھوٹا سا انسان, کیا مخلوق, کیا حیثیت ہے ہماری اللہ رب العالمین کے سامنے. جب اللہ رب العالمین کی یہ مخلوقات اتنی عظیم ہیں تو وہ اللہ رب العالمین کتنا عظیم ہوگا جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں, جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو سکیں. یہ پہلی چیز. دوسری چیز, انسان اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر غور کرے. صبح اٹھنے سے لے کر رات میں سونے تک اسے اللہ رب العالمین نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. اگر اللہ رب العالمین اپنی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک چھوٹی سی نعمت بھی ہم سے واپس لے لے تو ہماری زندگی بے چین گزرے گی, لوگ ہمیں تانا دیں گے. انسان جو بھی عبادت کرے وہ اللہ رب العالمین کی عظمت اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے مطلوبہ معیار تک نہیں پہنچ سکتی. جب یہ احساس ایک مسلمان کے دل میں پیدا ہوگا تو وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے گا, اپنی عبادتوں کو حقیر سمجھے گا, یہ سوچے گا کہ اللہ رب العالمین کی عظمت, اللہ رب العالمین کی جلالت اور جمال کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں. تو یہ دوسری چیز کہ انسان جو بھی عبادت کرے اسے اللہ رب العالمین کے مطلوبہ معیار سے کم سوچے. تیسری چیز, عبادت کو ادا کرنے کے بعد, کسی بھی عبادت کو ادا کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی دعا مانگیں. اس لیے کہ صرف عبادتیں ادا کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کی قبولیت کی دعا مانگنا یہ انتہائی ضروری ہے. اگر آپ بزرگ ترین نبیوں کی زندگی میں دیکھیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کا بہت عظیم کام سونپا. کیا عظیم کام تھا؟ کعبہ کی مرمت کرنا. کعبہ کی مرمت کتنے بڑے شرف کا کام ہے. اگر کعبہ میں کسی کو جھاڑو لگانے مل جائے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے منتخب کیا کہ اس کعبہ کو, اس میرے گھر کو تعمیر کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق، اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ آپ غور کریں، کعبہ کی تعمیر کتنا عظیم اور کتنے شرف والا کام، جس نبی کا انتخاب ہو رہا ہے وہ نبی کتنا عظیم، جس جگہ پر انتخاب ہو رہا ہے مکہ مکرمہ، وہ جگہ دنیا کی سب سے مقدس جگہ۔ ان تمام شرف در شرف، انتخاب در انتخاب کے باوجود جب کعبہ کی مرمت سے فارغ ہوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے اللہ رب العالمین، کعبہ تو میں نے بنا دیا، بس اے اللہ رب العالمین تو اس کعبہ کی مرمت کو قبول فرما۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، سعودی عرب کے سابق مفتی، اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس آیت کی شرح کرتے وقت بے اختیار رو پڑے اور کافی دیر تک رو پڑے۔ کہا کہ ایک مخصوص کام، ایک مخصوص بندے کا انتخاب، ایک مخصوص جگہ کا انتخاب، شرف در شرف، انتخاب در انتخاب، اس کے باوجود یہ بندہ اللہ رب العالمین سے قبولیت کی دعا مانگ رہا ہے۔ آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں، اپنا محاسبہ کریں۔ نمازوں کی ادائیگی کے بعد ہم کتنی جلدی مسجدوں سے چلے جاتے ہیں۔ جتنی بھیڑ لگا کر ہم مسجدوں سے جاتے ہیں، اتنی بھیڑ لگا کر تو مسجد میں داخل بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ بہت قابل توجہ بات ہے کہ عبادت کو ادا کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی دعا مانگیں۔ ایک اور اہم چیز جو کسی بھی عبادت کو ادا کرنے کے بعد انسان کو خیال رکھنا ضروری ہے، اور جس کی قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بہت تاکید آئی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی عبادت کو ادا کرنے کے بعد آپ اللہ رب العالمین سے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اس لیے کہ آپ کا عمل اللہ رب العالمین کے مطلوبہ معیار تک ہرگز ہو نہیں سکتا۔ انسان کوئی بھی عبادت کرے 19-20 ہو ہی جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے ذہن بھٹک جاتا ہے۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ عبادت کی ہے تو مجھے اس کا مکمل ثواب ملے گا۔ عبادتوں میں کمی ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ رب العالمین کی عظمت دیکھیے کہ اس نے ہمیں یہ ادب سکھایا ہے کہ ہم کسی بھی عبادت کو ادا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے استغفار کریں۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ رب العالمین، جو عبادت میں نے کی اپنی طاقت کے مطابق، ٹوٹی پھوٹی بے ترتیب، یہ جیسی بھی ہے، اے اللہ رب العالمین اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اگر اس کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو تو تو اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم سے اس کمی کو دور فرما۔ ایک بہت مشہور سلف کا واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ رب العالمین نے میری عبادتوں میں سے ایک سجدہ بھی قبول کر لیا تو میں اسی وقت مرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ رب العالمین اپنی عبادتیں صرف اور صرف متقی لوگوں سے قبول کرتا ہے۔ اگر مجھے احساس ہو جائے، پتہ چل جائے کہ میری تمام عبادتوں میں سے اللہ رب العالمین نے صرف ایک سجدہ بھی قبول کر لیا تو میں ابھی مرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جذبہ غور کریں اور ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ ایک آخری چیز جس کا ہمیں کسی بھی عبادت کو ادا کرنے کے بعد بے انتہا خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ عبادتیں ادا کرنے کے بعد اس جیسی اور عبادتیں کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم نے ایک خاص موسم میں عبادت کر لی، وہ خاص موسم ختم ہو گیا اور ہماری عبادتیں ختم ہو گئی۔ اگر آپ رمضان میں غور کریں، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی صرف اور صرف رمضانی مسلمان تھے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضانی مسلمان بننے کا حکم نہیں دیا۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے ربانی مسلمان بننے کا حکم دیا ہے کہ ہماری زندگی شروع سے آخر تک، پیدائش سے لے کر موت تک، زندگی کا ہر لمحہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری میں گزر ہو سکے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری عبادتیں، میری نمازیں، میرا جینا اور مرنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ آپ رمضان میں غور کریں کہ رمضان سے آپ نے کیا سیکھا۔ ایک مومن کی علامت یہ ہوتی ہے اس کی عبادتیں قبول ہونے کی کہ وہ کسی بھی عبادت کے بعد اس جیسی اور بھی عبادتیں کرے، اس عبادتوں پر مداومت برتے،
مومن کی صفت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، والذین ہم علی صلاتہم دائمون. مومن وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں. رمضان گزرا، 30 دن کے آپ نے روزے رکھے، قرآن مجید کی تلاوت کی، دوسرے گناہوں سے آپ بچتے رہے. آپ اپنی زندگی میں غور کریں، رمضان کے آپ نے 30 روزے رکھے تو رمضان ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر ہم پورے مہینے 30 روزے رکھ سکتے ہیں تو ہم ہر مہینے کم از کم 3 روزے ضرور رکھ سکتے ہیں. اگر ہم پورے رمضان میں ایک قرآن مجید مکمل ختم کر سکتے ہیں تو ہم ایک مہینے میں ایک دن میں کم از کم 2 آیتوں کی تلاوت کر سکتے ہیں. اگر ہم پورے رمضان میں 30 دن قیام اللیل ادا کر سکتے ہیں، تراویح ادا کر سکتے ہیں، تو روزانہ 2 رکعت نفل اللہ رب العالمین کے لیے ادا کر سکتے ہیں. یہ رمضان آپ کو تعلیم دیتا ہے. رمضان ایک مسلمان کے لیے ایک ٹریننگ سیشن تھا. تو ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم رمضانی مسلمان نہ بنے، ربانی مسلمان بنے. اور کسی بھی انسان کی عبادتوں کی قبولیت کے لیے یہ بہت اہم محاسبہ ہے. وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ عبادتوں کا موسم آنے سے پہلے اس کی زندگی کی کیفیت کیا تھی، اور عبادتوں کا موسم گزرنے کے بعد اس کی زندگی کی کیفیت کیا تھی. اگر اس کی وہی کیفیت جو عبادتوں کے موسم میں تھی اس کی وہی کیفیت عبادتوں کے بعد ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کی عبادتیں قبول ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی حج کر کے آتے ہیں، عمرہ کر کے آتے ہیں. کچھ مسلمانوں کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی. بہت اہم قانون ہے اللہ رب العالمین کا کہ کسی بھی انسان کو پتہ کرنا ہے کہ اس کی یہ حج، اس کا یہ عمرہ قبول ہوا یا نہیں ہوا. عبادت کو ادا کرنے کے بعد آئینے کے سامنے بیٹھ جائے، غور کرے کہ عبادت ادا کرنے سے پہلے اس کی زندگی کیسی تھی، عبادت کو ادا کرنے کے بعد اس کی زندگی کیسی ہے. اگر زندگی وہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ عبادتوں کا اثر اس شخص نے اپنی زندگی پر قبول نہیں کیا. اور اگر زندگی میں بہتری آئی ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی زندگی تبدیل کی ہے، اسے توفیق بخشی ہے، اس کی عبادتیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہیں. یہ چند چیزیں تھیں جن کا میں نے اختصاراً ذکر کیا، جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے کسی بھی عبادت کو ادا کرنے سے پہلے اور کسی بھی عبادت کو ادا کرنے کے بعد. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.